السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ کر کے عید الاضحیٰ کے تینوں دن ورلڈ وائڈ گزر گئے، لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں پہ بسنے والے وہ مسلمان جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو رحمت العالمین تھے پوری دنیا کے لیے، ان کے دلوں کے اندر آگ، حسد، منافرت کے عجب انداز ہیں کہ وہ اپنے ملک میں بسنے والے دوسرے مسلمان جن کو وہ اپنی دانش میں مسلمان نہیں سمجھتے، ان کو جانوروں کی قربانی کرنے سے بھی منع کرنے پہ تلے ہوئے۔ اصل میں وہ اسلام کی خدمت میں یہ سب کچھ نہیں کر رہے، بلکہ اپنی روزی روٹی یا مال کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال آپ یہ FIR جو پہلی رپورٹ ہوتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پہلے یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ربوہ سے باہر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں یا مختلف قصبے تھے، وہاں یہ جو شرارتی ذہن والے لوگ تھے وہ یہ شرارتیں کرتے تھے کہ احمدیوں کو قربانی نہ کرنے دی جائے۔ اور اس کے متعلق ایک لطیفہ بھی بنا کہ ایک تھانے دار وہ بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا اپنے تھانے میں۔ وہ ہر سال وہ باقاعدہ مرچ مسالہ تیار کر کے اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی اپنا ان کا ٹاؤٹ ان کو اطلاع دے کہ فلاں علاقے میں جو احمدی ہیں وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کرنے جاتے۔ وہ جاتے تھے، وہ قانون، کالا قانون جو ضیاء الحق نے بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا، اس کے تحت وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے احمدیوں کے جانور لے آتے تھے ہر عید پہ، اور اس کو ذبح کر کے بھون کے کھاتے تھے۔ اب ایک لطیفہ یہ ہوا کہ وہ جو تھانے دار یا اس کا کسی نے بار وہ کلپ بنایا یا کوئی لطیفہ لکھ کے بھیجا کہ اس دفعہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان اور افسوس سے بیٹھے ہوئے تھے کہ احمدی جو ہیں وہ اس دفعہ قربانی نہیں کر رہے، تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ یہ بہرحال ایک ہے تو لطیفہ، لیکن اس میں کچھ سچ بھی ہے، کیونکہ وہ قومیں جو انصاف کا ہاتھ دامن چھوڑ کے کمزوروں پہ ظلم کرتی ہیں، خدا تعالیٰ ان کو بعض دوسری شکلوں میں پھر قحط یا سزا کا وارث بنا دیتا ہے۔ ابھی اس FIR میں آپ دیکھیں کس طرح 22 جولائی کو ایک پولیس مین جس کی ڈیوٹی ملک میں امن و امان قائم کرنا اور شہریوں کی حفاظت کرنا، وہ جا کے رپورٹ کروا رہا ہے خود کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ فلاں محلہ میں وہ جو احمدی ہیں جن کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کا قانونی طور پہ وہ اجازت نہیں ہے، وہ قربانی کے بیل ذبح کر کے تو وہ وہاں بیٹھے ان کی کھال اتار رہے ہیں۔ اور یہ پھر جب وہ گئے تو وہاں اور بھی لوگ تھے، تو وہ کہتا ہے جی FIR میں کہ ہم ان کو اگر ہم کو سامنے آئیں گے تو پہچان لیں گے۔ تو انہوں نے اپنے اس فعل سے مسلمان ہونے کا دھوکہ دیا ہے دوسرے لوگوں۔ ایک آپ اندازہ لگائیں، ایک ایسا شہر جو احمدیوں کا شہر جہاں پہ 99% آبادی احمدی، وہاں کے تھانے کے اندر لوگ اب ایکسٹرا سننے میں آیا ہے کہ صرف باقاعدہ سفارش کر کے اپنی تعیناتی کرواتے ہیں کہ شریفوں کے شہر میں جا کے ہم بدماش لوگ کس طرح لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلوائیں گے، کس طرح ان کو تنگ کریں گے تاکہ وہ لوگ جو شریف ہیں، جو آگے سے کوئی احتجاج نہیں کرتے، ان کا پیسہ نکلوایا جائے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ قربانی سے روکا جانا یہ کفار مکہ کے وقت سے بھی رائج ہے، جب ایک دفعہ عمرہ یا حج کے لیے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے روک دیا، جس پہ پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قربانی ادھر ہی کر دیں، تو اس پہ کافی مسلمان جو تھے وہ نالاں بھی ہوئے، اور پھر جب انہوں نے قربانی پہلی اپنی پیش کر دی تو پھر مسلمان فٹافٹ قربانی کرنے لگے، باقی وہ ایسی خطرہ تھا کہ ان کی اپنی انگلیاں نہ کاٹ دیں۔ بہرحال اب یہ ہے کہ یہ جو بظاہر جانور ذبح ہوتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ خدا کو اس کے خون یا گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پرہیزگاری اور تقوی نیکی یہ خدا تعالی تک پہنچے گی۔ یہ لوگ جو اب ربوہ کے اندر تھانے میں یا مختلف شعبوں میں اپنی تعیناتی کرواتے ہیں، اس لیے کہ اس شہر کے اندر شریف لوگ بستے ہیں، ان کو تنگ کیا جائے، اور وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی کو مان لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ ایک امام مہدی آئے گا، وہ نبی اللہ ہوگا، اس تک میرا سلام پہنچانا، ہم اس پہ عمل کرنے والے، اور باقی سارے وہ جو مخالفت میں ہیں وہ علماء سوء کی ان تحویلوں کو یا ان باتوں کو کاپی کرتے ہیں اور پھر احمدی کو تنگ کرتے ہیں۔ مسجدوں کے مینار گرانا، کلمہ طیبہ مٹانا، قبرستانوں میں دفن ہوتے وقت پر مسائل پیش کرنا، اور جاب کے سلسلے میں گورنمنٹ کی سرکاری نوکریوں کے سلسلے میں کوئی بھی شعبہ لے لیں، انسانی حقوق کی ایسی پامالی ہو رہی ہے۔ اب اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ ربوہ جیسے شہر میں جہاں ساری آبادی اپنی ہے، وہاں جا کے ایک تھانے دار یا تھانے میں کام کرنے والا بندہ رپورٹ کروا رہے اپنے ایس ایچ او کو کہ میں گیا، میں نے دیکھا اور یہ ہوا۔ اب یہ کس رخ کو چل پڑے ہیں؟ پہلے یہ انسانی حقوق کی پامالی ضرور ہوتی تھی مختلف شہروں میں، قصبوں میں جہاں احمدی کم تھے لیکن اب یہ وہ لوگ جو باقاعدہ پیسے دے کے سفارشیں کروا کے وہاں تعیناتی کرواتے ہیں، وہ اب خود کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ یعنی پیسہ کھانا اور یہ کہ ان کی جو ہوس یا بھوک ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو فہم اور عقل دے، کیونکہ یہ کام بڑھتا بڑھتا اس کی کوئی حد نظر نہیں آتی۔ ہم جو بیرون ملک آباد ہیں، ہم جب ایسی باتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اپنے ملک پاکستان سے ہمیں جو محبت ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں آتی، لیکن ان لوگوں کے رویوں پر، ان لوگوں کی ان حرکتوں پہ افسوس بھی ہوتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ نہ بھی زبان پہ بد دعا آئے لیکن دل سے یہ ایک خلش ضرور نکلتی ہے کہ اے خدا ایسے ظالموں کو، ایسے زیادتی کرنے والوں کو جو معصوموں پہ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو پکڑ اور ان کو پوری دنیا کے سامنے ایک عبرت کا نشان بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں جلد قبول کرے اور ان ظالموں کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنی منشا سے، اپنی حکمت اور اپنی وہ کیا کہتے ہیں ایک نشان کے طور پر باقی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں۔ السلام علیکم۔